امام سر پہ امامہ باندھتے ہیں اور کپڑے پہنتے ہیں۔ مورخ لکھتا ہے امام نے کربلا میں جانے سے پہلے 2 کپڑے پہنے، ایک ایسا کپڑا پہنا جس کو صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ دوں، انر ٹائپ جو کپڑے ہوتے ہیں ایک دم بالکل جسم سے لگے ہوئے ٹچ، چمڑی سے ٹچ جو ہوتے ہیں، تو اور اس کے اوپر پھر معمول کے کپڑے پہنے۔ امام کو ایسا لگا اب تو میں شہید ہو جاؤں گا، کوئی مرد تو بچا نہیں ہے، زین العابدین بیمار کے علاوہ کوئی تحفظ کرنے والا نہیں ہے، کہیں یہ میرے جسم کی بے حرمتی کریں گے تو بے ستری نہ ہو جائے، سطر نہ کھول جائے، اس لیے سطر پوشی کے خوف سے آپ نے ایک اندر سے کپڑے پہنا پھر اوپر سے کپڑے پہن، اور کپڑے پہن کر سر پہ امامہ باندھا، اور امامہ باندھ کر کے ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لی اور جعفر طیار کا پٹکا باندھا اور ڈھال لی، اور جب چلنے لگے عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، بیبیاں حسرت زدہ کھڑی ہیں، کرے تو کیا کرے، کیسے کرے، ابھی امام جانے کی تیاری میں ہے، ایسے میں دیکھا۔ یہ روایت بہت مشہور ہے، زبان زد ہے، سینہ بسینہ آئی ہے، لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، میں صرف عقیدت کی بنیاد پہ بیان کر رہا ہوں، جسے چاہے جو چاہے قبول کرے، جو چاہے چھوڑ دے، لیکن بہت عام ہے یہ روایت، زبان زد اور سینہ بسینہ آئی ہے کہ ابھی امام کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، ایسے میں دیکھا کہ مدینے کی طرف سے جو راستہ آتا ہے تو ادھر سے گرد اڑتی نظر آئی، اور کوئی تیز اونٹنی دوڑاتا ہوا امام کی طرف ہے۔ امام نے کہا کون اب یہاں آ رہا ہے؟ وہ آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا امام میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا یہ سال یہ سب کیا چہرے پہ خون، داڑھی رنگین، کپڑے خون کیا ہے؟ کہا تفصیل کا وقت نہیں ہے، تم کون ہو یہ بتاؤ، ابھی ہم کوئی تفصیل نہیں، تم کون ہو یہ بتاؤ۔ کہا مولا میں اہل بیت کا غلام ہوں، حج کے لیے گیا تھا اور اس کے بعد مدینہ منورہ گیا تھا، تو میں جب روضہ رسول پہ جاتا تھا تو ایک برقع پوش شہزادی کو دیکھتا تھا کہ وہ اپنے نانا کے دروازے پہ کھڑی ہو کر کسی کا انتظار کرتی تھی، کسی کا انتظار کرتی تھی، اور وہ شام تک انتظار کرتی تھی اور پھر وہ چلی جاتی تھی، روتے ہوئے چلی جاتی تھی، برقع پوش تھی، زیادہ حال میں نے سوچا کہ اس کے معلوم کروں، معلوم نہ ہو سکے، ایک دن میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا تمہیں کیا تعلق، رہنے دو۔ پھر میں نے کہا بی بی آپ بتائیں شاید میں آپ کے کام آ سکوں، میں مسافر ہوں، حج کے لیے آیا تھا، آپ کے نانا کی زیارت کے لیے آیا، آپ ایسا لگتا ہے کہ خاندان نبوت سے کوئی آپ کا تعلق ہے، جو رہن سہن کا آپ کا انداز ہے۔ کہا تو نے اگر جان لیا ہے تو میں سغرا ہوں، حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، آپ روز آنا آتی ہے، انتظار کرتی ہے، پھر چلی جاتی کیا ہے؟ کہا میرے بابا مجھے چھوڑ کر بیماری میں گئے تھے، اب میں اچھی ہو گئی ہوں، ان کا انتظار کرتی ہوں کہ وہ آ جائیں، لیکن وہ آتے نہیں، کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ ایک کام کرو، مجھے پتہ چلا ہے وہ کوفہ گئے ہیں، آپ کا تعلق، ہاں میں کوفہ جا رہا ہوں، میرا تعلق کوفہ سے ہے، میں کوفہ جا رہا ہوں، ہم آپ کے محبین میں ہیں۔ اچھا کوفہ جا رہے ہو، ایک کام کرنا، میرے والد بھی کوفہ گئے ہیں، یہ خط لے کر، میرا ایک خط ہے، کچھ تحفے ہیں، وہ لے کر کے چلے جانا۔ اچھا میں تمہیں خط لے جانے پہ کوئی انعام نہیں دے سکتی، یہ چند زیورات ہیں میرے پاس، وہ زیور میں تمہیں دیتی ہوں، وہ لے جاؤ اور میرے بابا کو خط دینا، اچھا پہنچا دینا۔ مولا میں کوفے جا رہا تھا، اللہ کی مرضی کہ کوفہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہاں یہ حالات ہے تو میں ادھر مڑ گیا، پھر مڑا تو مجھے آپ نظر آئے، یہ آپ کی بیٹی سغرا کا خط ہے۔ امام نے جانے سے پہلے سغرا کا خط قاصد کے ہاتھ سے لیا، پھر کہہ رہا ہوں یہ روایت سینہ بسینہ ہے، آپ چاہیں قبول کریں چاہیں چھوڑ دیں، میرا اپنا ذوق ہے بیان کر رہا ہوں۔ سغرا کا، سیدہ سغرا کا خط لیا، لکھا تو دیکھا پیارے ابا جان آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، ابا جان میں آپ سے بہت ناراض ہوں، اور آپ سے زیادہ میں علی اکبر بھیا سے ناراض ہوں کہ آپ نے کہا تھا نا کہ جب تم اچھی ہو جاؤ گی تو خط لکھنا تو ہم تمہیں بلا لیں گے، کوئی خبر ہی نہیں کہ کدھر ہو، اتنا پتہ ہے کہ کوفہ چلے گئے، کسی کو بھیجا نہیں۔ میں نے دیکھے بابا اپنے بھیا علی اصغر کے لیے چند کپڑے سل رکھے ہیں، یہ کپڑے میں نے دیا، چند کھلونے، یہ میرے علی اصغر کو دے دینا بابا، اور علی اکبر کو سلام کہنا، اس سلام کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، تو مجھے لینے نہیں آیا نا، میں تجھ سے، قاسم بھائی کو بھی سلام کہنا میں ان سے بھی ناراض ہوں، وہ بھی شکوے، امیوں کو سلام کہنا، اصغر کو پیار کرنا، پھپھی کو یہ کہنا، پڑھتے جا رہے ہوتے جا رہے، پڑھتے جا رہے ہوتے۔ شہزادیاں کہہ رہی ہے، بیویاں کہہ رہی مولا کیا ہوا؟ کہا سغرا کا خط ہے،
علی اکبر کے لیے شکایت ہے. پھر رابطے کا سکرا تیرا سلام بھی علی اکبر کو، تیری شکایتیں بھی. اب تیری شکایت سننے والا کون؟ کس کو بتائیں تیری شکایت؟ اور رہی بات کپڑوں کی تو جس کے لیے سلے اب تو وہ کفن کی تیاری میں ہے. البتہ تیری اتنی مراد پوری کہ اس پر اس کے قدموں میں یہ کپڑے رکھے جاتے. اس طرح کی کچھ باتیں ہمارے اسلاف سے بزرگوں سے سنی تھی، آپ تک رکھ دی. اور اس کے بعد قاصد سے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. اب مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے. استاد زمن حضرت مولانا حسن بریلوی اب آگے کا نقشہ کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، بیبیاں حسرت و یاس کا پیکر بن کر کے کھڑی ہوئی ہیں. سکینہ، اللہ اکبر. علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں سکینہ قدموں سے لپٹ رہی. ابن جریر کہتے ہیں، کہتی ہے بابا ایک کام کریں، کیا اب آپ کے بعد ہم یتیم ہو جائیں گے؟ بابا میں یتیم ہو جاؤں. بابا ایک کام کریں نا، یہ کسی پہ رحم نہیں کرتے یہ درندے. آپ جنگ میں جانے سے پہلے ہمیں مدینہ بھیج دیجئے نا بابا، ہمیں مدینہ روانہ کر دیجئے نا بابا، یہ ہم پہ رحم نہیں کریں گے نا بابا. پھر کہتی ہے، ایک مورخ لکھتے ہیں، کہتی ہے بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. بابا بابا آپ جائیں گے آپ بھی واپس نہیں آئیں گے. بابا بابا آپ کے سینے پر مجھے سونے کی عادت ہے. بابا آپ جائیں گے تو مجھے اپنے سینے پہ کون سلائے گا؟ بابا اس طریقے کی ننھی سی بچی باتیں کرتی ہے. امام چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. سیدہ زینب کو کہتے ہیں زینب میری بیٹی کا خیال کرنا، اسے رونے مت دینا. اور اس کے بعد کہا میری بہن، اب دیکھو امام گھر والوں کو کیا نصیحت کرے، میری بہن جس دین کے لیے ہم نے قربانی دی ہے اس دین پہ عمل کرنا. میری شہادت کے بعد رونا نہیں، اور اگر رونا آئے تو اس طرح رونا جیسے شریعت رونے کی اجازت دے. آواز بلند نہ ہو، چہرے پہ تماچے نہیں مارنا، بالوں کو نہیں نوچنا، ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا. خاموش آنسوؤں سے جتنا اسلام رونے کی اجازت دیتا ہے اس سے کوئی تجاوز نہیں کرنا. شریعت کی پابندی، نماز کی پابندی کرنا. اور اس کے بعد پھر اپنی بہن سے کہتے ہیں زینب جب مدینے لوٹ کے جانا نا تو نانا کو میرا سلام کہنا. کلیجے پھٹتے ہیں جب یہ داستان زبان پر آتی ہے. نانا کو کہنا، ایک ایک بات سنانا نانا کو، نانا آپ کے بیٹے نے آپ کی نواسا ہونے کا حق ادا کر دی. علی اکبر کی شہادت کی بات سنا، علی اصغر کی شہادت، قاسم کی شہادت، یہ سب بتانا، نانا کو سب بتانا، ساری داستان آپ کی امت نے کیا کیا وہ سب بتانا. استاد زمن لکھتے ہیں وہاں بتانے کی ضرورت کیا تھی، خود اللہ کے رسول کربلا میں تشریف لائے تھے. حضور خود آئے کربلا میں حضور خود آئے. اللہ کے رسول حسین پاک کی قربانی دیکھ، سیدہ فاطمہ الزہرا موجود ہیں، علی مرتضیٰ، یہ سب آئے ہیں امتحان دیکھنے کے لیے. بلکہ بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ 10ویں شب محرم کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو کنکر چن رہی ہے، کنکر، اور گود میں رکھ رہی. کسی نے کہا بی بی یہ کنکر چن کے گود میں کیوں رکھتی ہو؟ تو کہا کہ میرا بیٹا حسین کل کربلا کی اسی زمین پہ گر کر کے شہید ہوگا. ماں ہونا میں سوچتی ہوں اس کو کنکر نہ چپ جائے، اس کو کنکر نہ چپ جائے، اس لیے میں یہ سب صاف کر رہی ہوں. اللہ اکبر. انبیاء کی ارواح موجود، ارواح انبیاء موجود ہیں. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے. میان اہل بیت پھر کیا ہوا، امام نے سر پہ امامہ باندھا، مصری قبا پہنی، مصری قبا پہن کر جب تیار ہو گئے جانے لگے، سینے سے لگا کر امام زین العابدین کو اپنا جانشین بنایا. ساری نصیحتیں وصیتیں کی، بہت طویل ہے اب میں بات ختم کر رہا ہوں. ایسے میں جب جانے کی تیاری کرنے لگے سارے خیمے خالی ہے، کوئی مرد نہیں بچا ہے، بیمار زین العابدین ہے، ننھا سا بچہ بھی شہید ہو چکا ہے، یتیمی سر پہ کھڑی ہے، بے کسی ہے، بے بسی ہے. ایسے میں سیدہ زینب کو کچھ خیال آتا ہے، رکو رکو بھیا رکو، ٹھہرو، کیا بات ہے بہن؟ ایک گٹھری نکالی، اس کو کھولا، کھولنے کے بعد 17 پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، اور نکال کر کے جیسے دوپٹے کو ہاتھ میں لیا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. امام حسین بھی اس کو دیکھ کے رو پڑے. بہن نے بھائی سے کہا اس کو پہچانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو؟ امام نے اس دوپٹے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگایا، ہاں یہ امی کا دوپٹہ ہے. ہاں جب امی دنیا سے جانے لگی تھی تو مجھ سے کہا تھا میری بیٹی کربلا جانا، میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا. میرا بیٹا جب کربلا میں جائے
تو اس کے سر پہ میرا پلو رکھ دینا تاکہ احساس ہو کہ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ امام کے سر پہ ماں کا دوپٹہ رکھا، امام گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو سیدہ زینب نے کہا بھیا ایسے نہیں، گھر کی ریت کے ساتھ جانا، اگر کوئی مرد تمہیں سوار کرنے والا نہیں ہے تو میں تمہاری رکاب پکڑوں گی زینب۔ ہاں آج زینب ماں کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، باپ کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، بھائی کا کردار بھی ادا کر رہی ہے۔ زینب 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 ہر اعتبار سے زینب ہے۔ نانا معراج پہ گئے تو رکاب تھامنے والے جبریل، نانا جنگ میں گئے رکاب تھامنے والے بابا مولا علی، مولا علی گئے حسن و حسین رکاب تھامنے والے، حسن گئے حسین، حسین جا رہے ہیں، آج کوئی رکاب تھامنے والا نہیں۔ گھر کی ریت زندہ رکھوں گی حسین، اور رکاب پکڑا، بھائی کو سوار کیا سہارا دے کر، مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر جب بیویوں کو آخری سلام کر رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے آخری دیدار کر لو، اور اس کے بعد مولا گئے، مولا نے خطبہ دیا، خطبہ بھی طویل ہے، خطبے کو چھوڑتے ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے بہت باتیں کی، ان کو آخری وقت بھی سمجھایا، بالآخر انہوں نے کہا حسین خطبہ مت دو، تقریریں نہ کرو، بہت ہو گیا بیان، یا تو جنگ کرو یا تو بیعت کرو۔ میرے امام نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے 3 دن کے بھوکے پیاسے صبح سے لے کر اب تک لاشیں اٹھاتے رہے اٹھاتے رہے اٹھاتے رہے، اور جب آپ نے جنگ شروع کی ہے حیدر کرار کی یاد دلائی، جب قاسم علی اکبر کی شجاعت کا یہ عالم ہے تو علی اکبر کے باپ کو حسین کہتے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے کو حسین کہتے ہیں۔ جب مولا نے تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگا دیے اور بہت جنگ کی، بالآخر جنگ کرتے کرتے تھک گئے، ظالموں نے چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا، گھیرنے کے بعد اللہ اکبر چاروں طرف سے تیر کی بارش ہوئی، اللہ اللہ، اور امام علی مقام جب تیر کی برسات ہو رہی تھی، اتنی برسات ہوئی کہ کچھ لوگوں نے کہا 121 زخم تھے، کچھ لوگوں نے کہا 500 زخم تھے، کچھ لوگوں نے کہا 300 زخم تھے، لیکن زیادہ لوگوں نے کہا 33 اور 34 زخم کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنے زخم آئے، ایک پلید نے، ایک ولد الزنا نے امام علی مقام کا نشان لگا کر پیشانی کا ایسے زور سے تیر مارا کہ امام علی مقام پر چکر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کہنے والا کہتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے، حوران بہشت اپنی سجاوٹوں کو دوبالا کر لو، حوض کوثر کے پیالے بھر لو، اے حوران جنت اپنے بال کربلا کی زمین پہ دراز کر دو، حسین ابن علی اب زمین کربلا پہ گرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، عرش کانپ گیا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، جو انسان کی پیدائش پر چرا کرتے تھے آج ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے، جاؤ کربلا کی سیر کر لو، انی عالم و ما لا تعلمون کا راز تم پر منکشف ہو جائے گا۔ جنت بن سنور کر کے تیار ہو گئی، حوران بہشت اپنے بالوں کو دراز کرنے لگی، اللہ کے رسول کی زلفیں بکھر گئی، حضور علیہ السلام کی داڑھی شریف پر جو خون کے نشان تھے اور شہیدوں کے خون کے نشان اور گرد و غبار حضور کی داڑھی شریف پر چوم رہے تھے، حضور کا جبہ مبارک، لباس مبارک اور شہیدوں کے خون سے جو اللہ اکبر رنگین ہو رہا تھا، اور ہاتھ میں شیشہ تھا، حضور نے سارے شہیدوں کے خون اس شیشے میں جمع کیے تھے۔ اب اللہ کے رسول کو آخری خون امام حسین کا اس شیشے میں رکھنا تھا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی، کیا حالت ہوئی ہوگی۔ رسول اللہ کی یہ کیفیت کا اندازہ لگاؤ، داڑھی شریف کا بکھرنا، زلف عنبری کا بکھرنا، اور اس کے بعد آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا اور شیشے کے اندر خون کا بھرنا۔ ایسے میں جب ایک تیر پیشانی پر لگا، امام پر چکر کی کیفیت آئی اور امام جو ہے وہ زمین کربلا پر آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی آئے تو مزید آپ پر حملہ کرنے کی کوشش سنان نے کی، ہاتھ کانپ گیا، کسی اور نے کی، ہاتھ کانپ گیا۔ ایسے میں شمر لعین آیا اور شمر نے آ کر امام کو گالیاں دی۔ امام نے کہا میں تجھے گالی کا جواب نہیں دیتا۔ بالآخر امام نے اس کو دیکھ کر کے کہا صدق اللہ و صدق رسول اللہ۔ کہا یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا میرے نانا نے کہا تھا ایک چتکبرا کتا جس کو
बर्स का बीमारी है, कोढ़ की बीमारी है, वो मेरे हुसैन को शहीद करेगा और उसके जिस्म पे सुअर की तरह बाल होंगे, मैं वो तुझे देख रहा हूँ। बिलाखिर ये कैफियत हुई। सैयदा ज़ैनब खैमे से रोशनदान से देख रही थी, जैसे ही देखा भाई ज़मीन पर है, एक टीले पे चढ़ गई, टीले पे चढ़कर आवाज़ लगाई, अमर साथ, कम से कम रिश्तेदारी का ख्याल तो कर। अमर इब्ने साद जो था वो साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा था, और साद इब्ने अबी वक़ास रसूलुल्लाह के मामूजात भाई थे। ये हुजूर के मामू के बेटे हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास और जन्नती हैं, अशरे मुबश्शरा में से हैं, उनका बेटा था अमर साद, ये पलीद जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। सैयदा ने कहा ज़ैनब पाक ने, अमर साद खानदानी रिश्ते का तो ख्याल कर, वो हुसैन शहीद हो रहे हैं, वो देख तो सही। ये आवाज़ सुन करके अमर साद रोया तो सही, मगर दुनिया की मोहब्बत इतनी घर कर चुकी थी कि राय की हुकूमत की लालच में वो रोक न सका। फिर आखिर सैयदा ने देखा, और देख करके ये मंजर कि इमाम को शहीद किया जा रहा है, कुछ कर नहीं सकती, टीले पे खड़ी है, आसमान की तरफ देखती, अल्लाह मदद नाजिल फरमा, मदीने की तरफ रुख करती, या रसूल अल्लाह अपने हुसैन की खबर दीजिए। ऐसे में अल्लाह अकबर, इमाम ने नमाज का वक्त था, बाज़ मुअर्रिखीन ने कहा ज़ुहर पहले पढ़ चुके थे, असर का वक्त शुरू हो चुका था, बाज़ कहते हैं कि ज़ुहर का वक्त था। इमाम ने नमाज की नीयत की, और नमाज की नीयत करते वक्त फिर उसके बाद आपने जैसे ही सर को सजदे में रखा, हालत सजदा में एक तलवार उठी और आवाज़ आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन सर सजदे में रख के सुब्हान रब्बियल आला कह के कहते थे, अब तो तू मुझसे राजी है, सब लुटा दिया तेरे लिए, अब बता कि तू राजी है कि नहीं। उधर से निदा आती है, हमारी रजा पूछने वाले मेरे महबूब के लाल, अब ये बता कि तू हमसे राजी है कि नहीं है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इमाम का सर सजदे में है, और ऐसे में तलवार शिमर लईन की उठती है, और इमाम की गर्दन पर वो गर्दन जो बोसगाहे रसूल थी, वो पेशानी जो बोसगाहे रसूल थी, वो हुसैन जिसे कंधे पे बिठाया था, वो हुसैन जिसके लिए सजदे तवील किए थे, आज वो ज़मीन करबला पर सजदे में है, और सुब्हान रब्बियल आला की सदाएं हैं। ऐसे में तलवार उठती है, गर्दन पर आती है, और सर से तन अलग हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही सर अक़दस तन से जुदा हुआ, अल्लाहु अकबर, एक अजीब सा जो है वो आंधी का, सुर्ख आंधी का एक सिलसिला चला, थोड़ी देर के बाद थम गया। सूरज को ऐन दोपहर के वक्त तो गहन लग गया, दिन के वक्त तारे नजर आने लगे। अल्लाहु अकबर। और कैफियत ये हुई कि सारी दुनिया तारीकी में डूब गई। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद उन जालिमों ने ऊपर के कपड़े उतार लिए, खैमों को आग लगा दी, और उसके बाद जो है 10-10 घोड़े एक एक शहीद पर मुकर्रर किए, और 10-10 घोड़ों की टापों से उन लाशों को उन जालिमों ने कुचल दिया। और जब कुचला तो अल्लाह अकबर क्या कैफियत हुई होगी आप जानते हैं। उसके बाद बीबियों ने आंखों से आंसू बहाए। एक जालिम अंदर आया जिसका नाम खौली इब्ने यजीद था, नीली आंख वाला था, कंजी आंख जिसको कहते हैं। अंदर खेमे में दाखिल हुआ। सैयदा ज़ैनब कहती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नीचे जो बिस्तर था वो बिस्तर भी वो छीन कर लेकर के भागा, झूले लूटे, यहाँ तक के सैयदा सकीना पाक के कान की बालियाँ तक छीन ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंडर कहेंगी એમાં કાંઈ નથી, એક રમકડું હારું. 50નું રમકડું કેવું મસ્ત. એની કરતાં મેં કીધું 50 રૂપિયાની મેં તો મોટી કંઈક ડેરી મિલ્ક આવી છે 50. એક વ્હાઈટ ચોકલેટ હોય, એક ડાર્ક ચોકલેટ હોય, અને બે અંદર વ્હાઈટ ચોકલેટ, બે ગોળા ડાર્ક ગોળેલા, આટલું જ ખાવાનું આવે ખાલી. અડધું ખાઈ છો પપ્પાને દઈશ ને થોડું હે ભાઈ જરી કાંઈ જાડે તો કમાઈ આવે નહીં, ખાલી ખાવાનું આવે. હા માં એમાં મમ્મીને પૂછે હે હા તો ભલે ને વિકાય છે, તું હીરો છો. હા પપ્પાની ટીમ આવે જ છે. પપ્પા
પપ્પાની ટીમ ઓન ધ વે, પપ્પાની ટીમ ઓન ધ વે. पापा हमने कितना मेरी जानो गए હે हमने कितना ત્યાં બેટા આજે ઓલું નમાજ ચાલતી હોય ને